تصور کریں ایک ایسی فوج کا جو صرف روایتی ہتھیاروں سے نہیں لڑتی بلکہ ایسی مشینوں کے ذریعے جنگ کرتی ہے جو سوچتی ہیں، تجزیہ کرتی ہیں اور یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کس کو مارا جائے۔ غزہ کی جنگ میں اسرائیلی فوج نے بالکل یہی کیا۔ اس جنگ میں مصنوعی ذہانت AI نے کیسے کام کیا اور اسرائیلی فوج آنے والی دہائیوں میں اس سے کیسے فائدہ اٹھائے گی، آئیے جانتے ہیں ایک مصنوعی ذہانت کے نظام کے بارے میں جسے گوسپل یا کتاب مقدس کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ کوئی مقدس چیز نہیں۔ یہ نظام اسرائیلی فوج کی یونٹ 8200 نے تیار کیا اور اس کا کام ان اہداف کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے جنہیں قابض فوج نشانہ بناتی ہے، جن میں کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، اسٹریٹجک مقامات اور افراد شامل ہیں۔ سائبر ماہرین کے مطابق ماضی میں انٹیلیجنس کو سالانہ تقریباً 100 اہداف چھانٹنے کے لیے 20 افسران درکار ہوتے تھے، جبکہ گوسپل سسٹم صرف 12 دن میں 200 اہداف متعین کر لیتا ہے۔ یعنی گوسپل انسانی عملے سے 50 گنا زیادہ تیز ہے۔ یہ واضح نہیں کہ گوسپل در حقیقت کیسے کام کرتا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ٹیکسٹ پیغامات، سیٹلائٹ تصاویر، ڈرونز، حتیٰ کہ زلزلہ ناپنے والے سینسر سے بھی ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ میڈیا اور انسانی حقوق کی رپورٹس کے مطابق گوسپل ان اہداف کو زمینی، بحری اور فضائی افواج تک منتقل کرتا ہے۔ یہ اہداف ایک فوجی موبائل فون پر ظاہر ہوتے تھے جس میں ایک ایپ استعمال کی جاتی ہے جسے پلرز آف فائر کہا جاتا ہے۔ ہر یونٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے کن اہداف سے نمٹنا ہے، بالکل کسی ویڈیو گیم کی طرح۔ گوسپل اکیلا نظام نہیں، ایک اور نظام ہے جسے لیونڈر کہا جاتا ہے۔ یہ نظام افراد کے بارے میں یہ اندازہ لگاتا ہے کہ وہ مزاحمتی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں، اور انہیں فیصدی درجہ بندی دیتا ہے۔ لیونڈر تصویری مواد، فون ریکارڈز، تصاویر، سوشل میڈیا روابط اور جنگی معلومات کا تجزیہ کرتا ہے، اور فرد کے رویے کی بنیاد پر یہ امکان ظاہر کرتا ہے کہ وہ مزاحمت سے وابستہ ہے یا نہیں۔ اس سسٹم پر بیٹھے ایک افسر کو ہدف کی تصدیق کے لیے صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں، جسے انسانی حقوق کے کارکن محض علامتی منظوری قرار دیتے ہیں۔ اپریل 2024 تک اس نظام کے ذریعے کم از کم 37,000 فلسطینیوں کو ممکنہ مسلح افراد کے طور پر نشان زد کیا جا چکا تھا۔ اور شاید اس سب سے بھی زیادہ ہولناک نظام ہے ویئرز ڈیڈی، یا باپ کہاں ہے۔ یہ نظام اس وقت کا انتظار کرتا ہے جبکہ جس شخص کو مسلح قرار دیا گیا ہو وہ اپنے گھر، اپنے خاندان کے ساتھ واپس آئے، تاکہ اسے نیند کی حالت میں نشانہ بنایا جائے، کیونکہ قابض فوج کے مطابق اس طرح قتل کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام قتل ان نظاموں کے تیار کرنے والوں کو اس نظر سے دکھائی نہیں دیتے جس نظر سے مظلوم دیکھتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ دنیا کی سب سے بڑی تجربہ گاہ ہے جہاں بڑے پیمانے پر قتل کی اجازت دی جاتی ہے۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے یہ پالیسی اپنائی کہ ایک کم درجے کے مزاحمت کار کے بدلے 20 شہریوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا قابل قبول ہے۔ وقت کے ساتھ یہ قتل کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا، لیکن ان نظاموں کے ڈیولپرز کے لیے یہ سب انسانی جانیں نہیں بلکہ قیمتی ڈیٹا ہے جو مصنوعی ذہانت کو مزید بہتر کرتا ہے اور بعد میں اسے دنیا کے دیگر ممالک کو فروخت کرنے کے قابل بناتا ہے۔